1947 میں میں نے ہندوستان کا آخری مرتبہ دورہ کیا اور مختلف مقامات پر تقریریں کی. آخری تقریر میں نے مدراس میں کی اپریل سن 1947 اور اس میں پوری وضاحت کے ساتھ میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو بتایا کہ تقسیم کے بعد آئندہ کن حالات سے ان کو سابقہ پیش آنا ہے، کیا کچھ ان پر گزرنی ہے اور ان حالات میں ان کو کس طرح کام کرنا چاہیے. میں نے اس تقریر میں، وہ تقریر شائع شدہ موجود ہے جماعت اسلامی کے رداد حصے پنجم میں، وہ تقریر موجود ہے شائع شدہ، اس کو آپ پڑھیے. اس کے اندر میں نے وضاحت سے ہندوستان کے مسلمانوں کو بتایا تھا کہ ہندو قوم پرستی دو ٹانگوں پر کھڑی ہوئی ہے. اس کی ایک ٹانگ ہے انگریز کے مقابلے میں آزادی کی جدوجہد اور دوسری ٹانگ ہے مسلمان کی دشمنی. تقسیم کے بعد اس ہندو قوم پرستی کی ایک ٹانگ آپ سے آپ ٹوٹ جائے گی کیونکہ انگریز کے مقابلے میں آزادی کی جدوجہد کا مقصود پورا ہو جائے گا. اس کے بعد یہ قوم پرستی صرف ایک ٹانگ پر کھڑی ہوگی اور وہ مسلمان کی دشمنی ہے، اور ہندو قوم پرست پوری کوشش کرے گا کہ اپنی اس ٹانگ کو برقرار رکھے اور اس کی خاطر ہر ظلم و ستم آپ کے اوپر کرے گا، لیکن آپ کو ایک مدت دراز تک اس کو برداشت کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ یقین رکھیے کہ ہندو قومیت اپنے اندر جو تضادات رکھتی ہے آخر کار وہ برسر کار آئیں گے اور ان تضادات کی بدولت یہ قوم پرستی خود بخود اپنے برے انجام کو پہنچے گا. اس وقت تک آپ کو صبر کرنا پڑے گا. اس دوران میں ان کو میں نے تفصیل سے یہ بھی بتایا کہ آپ کو کیا کام کرنا چاہیے. جن میں سے ایک اہم بات یہ تھی کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو آئندہ ہندوستان کی تمام بڑی بڑی زبانوں میں اسلامی لٹریچر کو منتقل کر دینا چاہیے، کیونکہ اردو زبان کو یہ لوگ زندہ نہیں رہنے دیں گے. اردو زبان اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ نہیں بن سکے گی. آپ ہندی میں، تامل میں، ملیالم میں، گجراتی میں، مراٹھی میں، غرب ہندوستان کی تمام بڑی زبانوں میں اسلامی لٹریچر کو منتقل کیجیے تاکہ آپ کی آئندہ نسلیں بھی مسلمان رہ سکیں اور ہندوؤں میں اسلام پھیلایا جا سکے. یہ پروگرام میں نے ان کے سامنے سن 1947 میں رکھا. اسی 1947 مئی سن 1947 میں پٹھان کوٹ کے قریب دارالاسلام کی بستی میں ہم نے جلسہ عام کیا جس کے اندر ہندو، سکھ، مسلمان اس زمانے میں جمع ہوئے جب ہر طرف مار دھاڑ برپا تھی. کوئی شخص اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں اور سکھوں کو ایک جلسے میں جمع کیا جا سکتا ہے. مگر وہاں بھی ہم نے ایک جلسہ عام کیا اور اس میں یہ سب قومیں آئیں اور وہاں میں نے ان کو خطاب کر کے بتایا کہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں، جو قتل و غارت برپا ہے اس ملک میں، یہ آپ اپنے ملک کی شامت بنا رہے ہیں. بناؤ اور بگاڑ کے نام سے وہ تقریر میری شائع شدہ موجود ہے. اس کو آپ اٹھا کر دیکھیے کہ آخر وقت میں نے ہندوستان کے باشندوں کو کس طرح متنبع کیا ہے کہ تم کس انجام سے دوچار ہوگے اگر یہ اس طریقہ کار سے باز نہ ہو. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دوسرا شخص ہندوؤں اور مسلمانوں کو اور سکھوں کو جمع کر سکتا تھا اس زمانے میں اور ان کو اس طرح سے صاف صاف سنا سکتا تھا. آپ اس بناؤ بگاڑ نامی تقریر کو پڑھ کر آج بھی دیکھ لیں کہ وہ کن حالات میں کی گئی تھی اور اس میں کیا کیا کہا. اسی زمانے میں مئی سن 47 میں نے جماعت اسلامی کے کارکنوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ پاکستان میں آپ کو کیا کام کرنا ہے. اس کا نقشہ بھی میں نے
تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تھا. جو جماعت اسلامی کی دعوت کے نام سے شائع شدہ موجود ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے اس وقت کیا چیز تھی. میں کیا سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں ہمیں کن حالات سے سابقہ پیش آنا ہے اور یہاں ہم کو کیا کرنا ہے. تقسیم جب واقع ہوئی تو اس وقت جماعت اسلامی کے ارکان کی کل تعداد 625 تھی. ان میں سے 240 ہندوستان اور مقبوضہ کشمیر میں رہ گئے اور 385 یا تو پاکستان میں پہلے سے موجود تھے یا ہجرت کر کے آ گئے. بہرحال جماعت اسلامی پاکستان کی ابتدا 385 ارکان سے ہوئی. ہم نے اسی وقت جماعت کے نظم کو الگ کر دیا. ہندوستان کی جماعت کا نظم بالکل الگ ہو گیا, مقبوضہ کشمیر کی جماعت کا نظم بالکل الگ ہو گیا اور پاکستان کی جماعت کا نظم بالکل الگ. جماعت ہم نے پاکستان میں 385 ارکان سے کام کی ابتدا کی. تقسیم کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ہمیں پوری طرح سے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ تقسیم سے پہلے ہمیں جو اندیشے تھے, جس طرح کے متضاد عناصر جمع ہو کر تحریک پاکستان چلا رہے تھے, اس کو دیکھتے ہوئے ہم جو کچھ سمجھتے تھے کہ پاکستان بننے کے بعد جو صورتحال پیش آئے گی ان سب کی تصدیق ہو گئی. اور اس کے بعد آج 23 سال بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک چیز جس کا اندازہ ہم نے پہلے کیا تھا, جس کا خطرہ ظاہر کیا تھا, وہ پوری طرح سے ثابت ہو گئی ہے. اس کو آپ کوئی شخص جھٹلا نہیں سکتے. تقسیم کے بعد ہی یہاں آ کر ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ جو مہاجرین لٹ کر آ رہے تھے ان کی جا کر خدمت کرنی شروع کی ان کیمپوں میں جہاں ہوتے. میں بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو بانیان پاکستان کہتے ہیں, ان کی ایک اچھی خاصی تعداد اس وقت ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی جائیدادوں پہ قبضہ کرنے میں لگی ہوئی تھی. ان کے اندر ایسے لوگ بھی موجود تھے جو مہاجرین کے کیمپ میں ان بچی کچی لڑکیوں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے جو ہندوؤں سے اور سکھوں سے بچ کر آ گئی. اس زمانے میں جماعت اسلامی کے کارکنوں پر خود حکومت کے کار فرماؤں کو یہ اعتماد کرنا پڑا کہ ان کے ذریعے سے راشن تقسیم کیا جا سکتا ہے اور یہ مستحقین تک پہنچ سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان کے بنانے والوں کا ارادہ ہرگز یہاں ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کا نہیں. بقیہ خطاب کیسٹ کے دوسری جانب سماعت فرمائیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اور ہر شخص اس بات کے اوپر غور کرے کہ اگر فی الواقع پاکستان کو ایک اسلامی حکومت بنانے کا مقصد ان لوگوں کے پیش نظر تھا جنہوں نے پاکستان بنایا, تو پہلا کام ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں آبجیکٹو ریزولوشن پاس کرتے ہیں. جو آبجیکٹو ریزولوشن 1.5-2 سال کے بعد سخت مطالبے کے بعد پاس کیا گیا, وہ اول روز پاس ہونا چاہیے تھا اگر فی الواقع پیش نظر یہ تھا کہ اس کو اسلامی حکومت بنانا. لیکن ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے لیڈر اپنی تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی تو 95% آدمیوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے, جس کے دوسرے معنی یہ تھے کہ پاکستان کی آبادی کا 95% حصہ چور ہے اور سب کے ہاتھ کٹ جائیں گے. یہاں تک کہا گیا کہ ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے اگر ہم یہاں اسلامی حکومت قائم کریں. یہ تک کہا گیا کہ اگر ہم یہاں اسلامی حکومت قائم کریں گے تو ہندوستان میں ہندو حکومت قائم کر دیں گے, اس وجہ سے ہمیں یہاں اسلامی حکومت نہیں قائم کرنی چاہیے. یہ سارے بہانے اس زمانے میں کیے گئے. جب ہم نے یہ بات دیکھی کہ اس طرح سے اب اس چیز کو ٹالنے کی کوشش کی جا رہی ہے
تو فروری سن 1948 میں میں نے لاء کالج میں 2 تقریریں کی اور ان تقریروں میں میں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ایک اسلامی حکومت کس چیز کو کہتے ہیں. 4 اصول پیش کیے کہ اسلامی حکومت اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے. حکومت اپنی اس حیثیت کو تسلیم کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے اندر کام کرنے کی پابند ہے. اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ انگریزی دور سے کہ جو غلط قوانین اسلام کے خلاف ہیں ان کو بدلا جائے گا. اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ آئندہ جو قوانین بھی بنائے جائیں گے وہ اسلام کے مطابق بنائے جائیں. میں نے یہ 4 چیزیں پیش کی کہ یہ اصولی طور پر آپ کو تسلیم کرنی چاہیے اور قانون کی زبان میں دستور ساز اسمبلی کو ان اصولوں کو طے کرنا چاہیے، تب جا کر یہ اسلامی ریاست بن سکے گی. اس کے بغیر یہ اسلامی ریاست نہیں ہو سکتی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک شخص مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے. اسی طرح سے ایک حکومت مسلمان نہیں ہو سکتی جب تک وہ یہ اقرار نہ کرے کہ اس کا بادشاہ خدا ہے. جب تک وہ یہ تسلیم نہ کرے کہ دنیا کے اوپر جو وہ حکومت کر رہی ہے وہ خدا کے نائب کی حیثیت سے کر رہی ہے، جب تک وہ یہ تسلیم نہ کرے کہ اس کے لیے قانون کا ماخذ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے، جب تک وہ یہ فیصلہ نہ کرے کہ اس کے حدود کے اندر غیر اسلامی قوانین نافذ نہیں ہوں. اگر ایک حکومت اس بات کا فیصلہ نہیں کرتی تو باقاعدہ ایک مسلمان نہیں ہوتی.